یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، از خود روشن۔ بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، از خود واضح۔ تو بینات من الہدیٰ، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیز ہے، جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیز ہے۔ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے کہ ہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے۔ والفرقان بینات من الہدیٰ والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے۔ بین صورت میں یہ حق ہے، یہ باطل، یہ جائز ہے، یہ ناجائز، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان۔ ویسے تو عظمت قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے اور بڑے ہی پرسکو انداز میں بھی آئی ہے، لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا۔ یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدیٰ والفرقان، اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا، لہذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو، وہ لازماً روزہ رکھے۔ میں بیان کر چکا ہوں، یہ وجوب علی العین ہے، اس کے اندر اب اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب دیکھیے، یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں ایک دوہرا پروگرام رکھ دیا گیا ہے جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اسے تتبعاً رکھا گیا ہے، لہذا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا۔ موجود ہے کہ جب اس مہینے کو چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا وہ خطبہ، وہ اس کو پلٹ لیجئے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض قرار دے دی، اور اس کا قیام اللیل، راتوں کو کھڑے رہنا، یہ مرضی پر چھوڑا ہے، جو کر سکے، جو بھی ہمت کرے، ترغیب و تشویق ہے۔ اب دیکھیے ترغیب و تشویق کے لیے دوسری حدیث جو یہاں پر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم منه، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور احتساب، اللہ سے اس کے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دور ہے۔ لیکن اب دیکھیے، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں، یعنی قیام اللیل، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب تیسری بات، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے، اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لایا گیا، من قام رمضان، من صام رمضان۔ یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا، جو ماجرا ہوا، اس میں تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے، حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے، تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائے گی، حقائق واضح ہو جائے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا منا، یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں، ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے، ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہے، طاقتور، بڑے تھے، جوان تھے، 10 تھے،
اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں، بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں، جس کے جتنے بازو ہے اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے۔ تو ہم ہیں 10 جوان اور یہ 2 چھوٹے، محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے۔ انا ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے، معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے۔ اقتلوا یوسف، قتل کر دو اس کو، اب اطرحوہ ارضا، یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھینک دو، دلا وطن کر دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں، عنایات ہیں تمہاری طرف ہو، اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف، تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا، یہ کانٹا نکل جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ عنایات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے یہاں حصے میں آئیں گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحٌ، یہ کڑوا دور تو کر گزرو پھر بعد میں نیک بن جانا، یعنی دل میں ملامت بھی ہے، ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو، کیا سوچ رہے ہو، ایک اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے، جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر۔ تو اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھئی یہ تو کر گزرے ہم، لیکن اس کے بعد دیکھ ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے، پھر جس طرح بھی ہوگا تلافی بھی کر دیں گے اپنے اس۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں قتل نہ کرو یوسف کو، یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے، اور یہی سے لفظ یہودی بنے، سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب کے یہودا، اور یہ شریف النفس، انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی، کنواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے، باولیاں پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے، وہ ایک بہت گہرا سا جو ہے وہ کھودتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے، اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس طاقچے بنے ہوتے، تو ان طاقچوں میں سے غیابت الجب، ان میں سے کسی میں اس کو ڈال داؤ، تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھینکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا، اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا، یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا، وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا، تو ہماری جان چھوٹے، تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں۔ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، لے جائے گا اس کو، کوئی اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی اگر تم تل گئے ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ باقی 9 بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی، اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو، قتل تو نہ کرو، اس کو کسی کنویں کی کسی باولی کے طاقچے کے اندر رکھا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے، اسے کیا مسئلہ ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدن، کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں، تو غدن بھیج دیجیے، یرتع یلعب، وہ بھی چرے چگے گا، کھائے پیے گا، درختوں کے اوپر چڑھے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور کوئی پھل ول کھائے گا، یرتع جیسے چڑھنا چگنا، ویلعب، اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی، حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے، تشویش ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو، کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ، منہمک ہو جاؤ، وہ کہیں اکیلا رہ جائے، کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے۔ قالوا لئن نکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، ابا جان کیا بات کر رہے ہیں، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں، ہم 10 آدمی ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، جماعت ہے، تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے، بڑے خسارے والے لوگ ہوئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے، اجمعو کے بعد علا کا صلہ جو ہے یہاں پر محذوف ہے، علا ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، انہوں نے اپنی یہ بات اب پوری جمع کر لی، اپنا پوری رائے ایک کر کے، ایک آ کر کے، اور وہ یہ کہ اب اسے غیابت الجب کے اندر رکھنے چلے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس وقت وحی کی اس کو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اب اس کو ہم الہام کہیں گے، ابھی ظاہر بات ہے کوئی نبوت کی عمر نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تم یہ بات ان کو جتلاؤ گے، ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دو گے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اب اس میں جو بلاغت ہے اس کی کیا معنی ہے؟ تم ہلاک نہیں ہوگے، تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا،
تمہاری ہم حفاظت کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلاؤ. کہ گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو وہ آ گئے روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس. قالوا یا ابانا انا ذهبنا